بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد محترم کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاء کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ حضرت جابر نے قدر افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر عنفوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائمت سے فرمایا، بھلے بندے، کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا،
شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر، اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں یا رسول اللہ، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت جابر اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر نے حضرت بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال نے آتے ہی کہا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کو اونٹ ضرورت نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا
کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا، اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ محترم دوستو، صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر۔